مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قربانی ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید انبیاء آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ظاہری تک ہر شریعت میں جاری رہی۔ قربانی بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت اور ان کی یادگار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس گھر میں قربانی کی جاتی ہے وہ گھر قربانی کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور قربانی کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اس میں ہمارے لیے کتنا ثواب ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلہ ایک نیکی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن اس کے بال، سینگ، کھر سب نام اعمال میں اکٹھا کیے جائیں گے اور زمین پر گرنے سے پہلے اس کا خون اللہ تعالی کی بارگاہ میں نظر ہو جاتا ہے۔ لہذا نہایت خوش دلی سے قربانی کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اپنی قربانیوں کو فرما کریں، کیونکہ وہ پل صراط پر سواریاں بنائی جائیں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے۔ اس تعلق سے دو کلپ ہم نے پہلے اور بھی جلوہ نور چینل پہ اپلوڈ کرائی تھی۔ قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کس پر واجب ہے۔ اس ضمن میں چند مسائل اور حاضر ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر قرض دے رکھا ہو تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ قرض خواہ سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے کہ جس سے قربانی ہو سکے، جبکہ اس کو ظن غالب ہو کہ وہ دے دے گا، اور اگر قرض خواہ سے وہ رقم قربانی کے ایام میں نہ مل سکے اور نہ اس کے پاس کوئی اور مال ہو کہ جس سے قربانی کا جانور خرید سکے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور نہ قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہے، اور نہ ہی قربانی کے ایام کے بعد قرض کی رقم واپس ملنے پر جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ یاد رہے، اگر کوئی شخص جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کے بجائے کسی غریب کو قربانی کی رقم دے دے تو ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں مالک نصاب پر قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی کے بجائے کسی جانور کو
قربانی کی رقم دے دے گا تو اس کا واجب ادا نہ ہوگا اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کی منت مان لی تو اس پر 2 قربانی واجب ہو جائے گی، ایک وہ جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جو منت کی وجہ سے اس پر واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی مالک نصاب قربانی کا جانور خرید کر اس جانور کو نفع پر فروخت کر دے اور اس سے سستا جانور قربانی کے لیے خرید لے تو اس صورت میں مالک نصاب نفع لینے کے لیے قربانی کے خریدے ہوئے جانور کو بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ ہاں اگر بیچ چکا تو بیچنے کی وجہ سے گنہگار ہوا، لہٰذا اس گناہ سے توبہ بھی کرے اور جتنی رقم پہلے جانور سے اضافی بچی ہے اس کو صدقہ بھی کرے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ جائے تو اس دوسری بقرعید کے موقع پر گزشتہ سال کی قربانی کی قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اب بھی اس پر واجب ہے کہ اگر پہلی قربانی کا جانور خریدا ہوا تھا تو اس کو شرعی فقیر پر زندہ صدقہ کر دے، اور اگر پہلی قربانی کے لیے جانور خریدا نہیں تھا تو ایک بکری کی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خرید لے مگر قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد اس جانور کو بیچ دے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کو جتنے کا بیچا ہے اتنی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ مسلمان والدین یا کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر اپنی قربانی واجب نہیں ہوتی کیونکہ اس کا صاحب نصاب ہونا نہیں پایا جا رہا ہے، جو کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا اور اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا تو اس پر دوبارہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ جانور گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اور قربانی کے دنوں میں وہ مل جائے تو پھر یہ شخص اس جانور کی قربانی کرے گا، اور اگر وہ جانور قربانی کے ایام کے بعد میں ملے تو پھر اس کو زندہ شرعی فقیر کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا جانور بھی مل گیا تو مالدار کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربان کرے، اور اگر دوسرا قربان کیا اور اس کی قیمت پہلے سے کم تھی تو جتنی کم تھی اتنی قیمت صدقہ کرے، جبکہ فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانی کرے، کیونکہ جب بھی شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خرید لے گا تو اس پر اس خریدے ہوئے جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو شرعی فقیر پر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، جبکہ مالدار یعنی صاحب نصاب پر نیا جانور خریدنا واجب ہے۔ اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے قربانی سے پہلے مر جائے تو اگر وہ شرعی فقیر ہو تو اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مالدار یعنی صاحب نصاب ہو تو جانور کے مرنے سے قربانی معاف نہیں ہوگی، اس کو قربانی کرنے کے لیے دوبارہ نیا جانور خریدنا ہوگا۔ یہ چند مسائل جو تھے قربانی کے تعلق سے پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اور بھی سلسلے کلام جاری رہے گا۔ کچھ احباب کے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی جوابات پیش کرنے ہیں۔ چند مصروفیات کی وجہ سے 2 دن سے غالباً جلوہ نور چینل کے اوپر کسی بھی سوال کا جواب نہ ہو سکا ہے، تو احباب کبیدہ خاطر نہ ہو، انشاءاللہ تعالی سب کا جواب
جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ آپ سب بڑے کرم کے متلاشی ہیں سرکار کی بارگاہ سے، اور سرکاروں کی بارگاہ سے ہم بھی کرم کے متلاشی ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محبت الفت سلامت رکھے، دارین کی عظمتوں برکتوں شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔